مقصد تھا عدلیہ پہ کنٹرول، اس کے 2-3 آپشن انہوں نے بنائے ہوئے تھے. اب آپشن بھی ان کے تھے، طریقہ کار بھی ان کا تھا، خرید و فروغ بھی ان کی تھی، طاقت بھی ان کی تھی، ڈنڈا بھی ان کا تھا. تو اب یہ جس بھی آپشن کو اختیار کرتے تو یہ تو اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے تھے نا، عدلیہ کے لیے تو نہیں تھے. عدلیہ کی آزادی پہ تو شب خون مار دیا گیا نا. تو اس میں یہ سوال ہے جو آپ نے کیا ہے کہ یہ سینیورٹی کا کیا ہوگا اور سینئر ججز پھر کیا کریں گے. اور لیکن اس میں ایک سوال اور ہے، اور جو ابھی لیاقت صاحب بھی ہم آپس میں ڈسکس کر رہے تھے، کہ اگر خود ہماری اعلیٰ عدلیہ آپس میں تقسیم نہ ہوتی اور پارٹی بازی نہ ہو رہی ہوتی، اس میں افسوس کی بات ہے کہ ایک پارٹی کا عملاً ترجمان بن جائے، دوسرا دوسری پارٹی کا بن جائے، اپنے عمل سے کم از کم وہ اس بات کا اظہار نہ کر رہے ہوتے، تو آج ان کے ساتھ شاید اس طرح سے کوئی بدسلوکی نہ کی جا سکتی. یہ ہمارے لیے سوالیہ نشان ہے، اعلیٰ ترین ججوں کے لیے بھی، کہ جو انصاف اور عدل کی بنیاد پر کھڑے ہونے کے بجائے پہلے سے بنے ہوئے ذہن کے ساتھ جب بات کرتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں اور پارٹی سے ایفیلیشن ان کی ظاہر ہونے لگتی ہے، تو یہ ظاہر ہے کہ موقع فراہم کرتی ہے کہ کوئی بھی اس طرح کی غیر جمہوری قوت جو فارم 47 کی بنیاد پر وجود میں آئی ہو، وہ ان کے اوپر شب خون مار سکے. کیا مستقبل میں آپ کا اور جیسے ابھی ایک پی ٹی ایم قائم ہے، کیا آپ کا ان کے ساتھ کوئی جوڑ بن سکتا ہے؟ نہیں، ظاہر ہے پی ٹی آئی کا جو موقف اس وقت کل رات کو سامنے آیا، اس سے پہلے تو وہ اتفاق کر رہے تھے. اور میں ویسے اس پہ میں بار بار بات بھی کر رہا تھا، اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جب آپ کو ان تجاویز کو مسترد کرنا تھا تو آپ کے لوگ اتفاق کس چیز سے کر رہے تھے، اور مولانا سے اگر پی ٹی آئی کو اتفاق تھا تو وہ کن امور پہ تھا، وہ کون سی شقیں ہیں جو پھر بعد میں تبدیل ہو گئیں جس کی وجہ سے انہوں نے بائیکاٹ کیا. تو یہ سوال تو پی ٹی آئی کی قیادت کے لیے ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب بالکل دوسری طرح سوچ رہے تھے اور بول رہے تھے، اور ان کی یہاں کی قیادت بالکل دوسری طرح سے کر رہی تھی. تو بہرحال یہ ان کی پارٹی کا انٹرنل مسئلہ ہے، ہم تو وہ دیکھیں گے جو فیس ویلیو پہ ہوگا. اب فیس ویلیو پہ انہوں نے آخر میں جا کر، یعنی جب تک یہ انگیج تھے تو ہمارا سوال تھا اور ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو انگیج ہونا ہی نہیں چاہیے. ہم تو مولانا سے بھی یہی کہہ رہے تھے، لیکن مولانا تو اب حکومت کا حصہ بنے ہوئے ہیں اور حکومت کے ساتھ مل کر انہوں نے کیا. اور عملاً پی ڈی ایم کی سربراہی کا مجھے نہیں پتا اس وقت آفیشیل کس کی ہے، لیکن پی ڈی ایم کا حصہ ہیں وہ اور حکومت کے ساتھ ہیں. لیکن پی ٹی آئی اگر الگ تھی تو اس کو انگیج نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اس کو جو ہے وہ پہلے دن سے یہی موقف رکھنا چاہیے تھا. اس سے بات بہت کلیئر ہوتی اور اس طرح سے پی ڈی ایم پیش رفت نہ کر پاتی. اچھا سر، ایک سوال یہ ہے جی مشوانی سر. اور کیا اقدامات ہو سکتے ہیں؟ آدمی بول سکتا ہے، لکھ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے. اب قانونی کارروائی تو اسی وقت ہوگی نا جب قانون بن جائے گا، اس سے پہلے کیا کریں گے؟ تو ہم مسلسل اس پر گفتگو کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں. جب لوگ، ہم تو یہ بات کہہ رہے تھے نا، میں دوبارہ دوہرا رہا ہوں کہ اس کو ٹوٹل کلیتاً مسترد کرو. آپ ریکارڈ پہ دیکھ لیں، یہاں بیٹھ کے میں نے 4 دفعہ تو کم از کم بات کی ہوگی کہ اس کی کسی شقوار مطالعے کی ضرورت نہیں ہے. کام تو یہیں سے شروع ہوا تھا نا. پہلے مولانا نے کلیتاً مسترد کیا، پھر آہستہ آہستہ شقوار مطالعہ شروع ہو گیا، اور کرتے کرتے پھر وہ پی ڈی ایم بن گئی دوبارہ سے، اور پی ڈی ایم نے اب کل اس کو اپروو کر دیا. اور پی ٹی آئی بھی اس میں انگیج ہوتی رہی، مولانا سے اتفاق کرتی رہی. میں نے تو آخری دن تک یہ بات کہی کہ یار یہ کیسا اتفاق ہے کہ سب ایک دوسرے سے اتفاق کر رہے ہیں اور کام حکومت کا بن رہا ہے. تو بہرحال اب پی ٹی آئی نے اگر ایک پوزیشن اختیار کی ہے تو صحیح ہے، اور ہم ان سے بات چیت بھی کریں گے، تبادلہ خیال بھی کریں گے، اور دیکھیں گے کیا کیا جا سکتا ہے. جی سوال یہ ہے کہ سینیورٹی بیس کو بنیاد بنا کر پہلے جو چیف جسٹس کا انتخاب ہوتا تھا، اس کو بنیاد بنا کر کئی جو ہے جج صاحبان جو ہیں وہ چیف جسٹس بننے سے پہلے اپنا پاور کا استعمال بھی کرتے تھے، اثر دکھاتے تھے. بعد میں بن جاتے تھے تو چیف جسٹس پھر وہ حکومتوں کو ختم کرنا، وزیر اعظم کو باہر نکالنا، ڈیم سے بنانے کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا. یہ بہتر نہیں ہے کہ اگر پارلیمان مضبوط ہوگا، طاقت پارلیمان کے پاس ہوگی، تو قانون سازی جو ہے بہتر طریقے سے کرنے میں آپ اس میں کچھ نہ کچھ اپنا انپٹ دے سکتے ہیں. اور جماعت اسلامی اس پورے پروسیس میں جہاں بالخصوص آئین ترمیم کے دیگر معاملات ہوتے ہیں اس میں بالکل سائٹ ہو کے بیٹھے اور بعد میں احتجاجی مظاہرے کریں گے. تو اچھا، یہ جو آپ نے سوال کیا ہے، ظاہر حکومت کے لوگوں کا یہی موقف ہے کہ وہ اسی طرح کے پہلو اور منہ شگافیاں کرتے ہیں حکومت کے لوگ، کہ ایسا پہلو نکالو کہ جو کسی کی سمجھ میں نہ آئے.
کہ ادھر سے ادھر لنک مغز کو باغ میں جانے نہ دیجیے کہ ناخون پروانے کا ہوگا، اس کی تشریح میں بعد میں کروں گا. تو اس طرح کی چیزیں تو حکومت کے موقف میں ہوتی ہیں، لیکن ہم اس کو مکمل مسترد کرتے ہیں. اور میں چاہتا ہوں کہ لیاقت صاحب بھی اس پر تھوڑا رات سے شیروں کی آمد شروع ہو گئی. جی ہاں جی ہاں. ٹھاکر صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وکلا سے مشاورت کر کے ہم عدالت میں جائیں گے، اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عدالت کا شخص کیوں مارا گیا. ابھی تھوڑی دیر پہلے جسٹس منصور علی شاہ کا ایک بیان ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کا ایک کیس آیا ہے، تو ہم نے دیکھا ہے کہ یہ عالمی بینچ سنیں گے یا ہم سنیں گے. تو اگر آپ کا کیس جاتا ہے اور وہ فیصلہ نہیں کر پاتے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ عالمی بینچ سنے گا، تو کیس تو برخاست ہو جائے گا. نہیں، یہ ظاہر اسی لیے تو مشورہ کریں گے وکلا سے، اسی لیے تو وکلا سے مشورہ کریں گے نا. میں تو ظاہر وکیل نہیں ہوں، اور جتنا ہمارا علم ہے اس کے مطابق ہم سوچ سکتے ہیں، لیکن اصل میں تو جو سینئر وکلا ہیں وہی بتائیں گے. رات میری بات ہوئی ہے کچھ وکلا سے، اور ان کے پیش نظر بھی یہ سب کچھ ہے. بارز بھی اس پر سوچ رہی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر ایک دم سے بھاگ دوڑ میں اور روی میں اگر یہ کریں گے تو اس کا فائدہ حکومت اٹھا سکتی ہے. تو اس کو ذرا سوچ سمجھ کر کیس کرنے کی ضرورت ہوگی. جی